أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. یہ سورہ زمر کی 24 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، بھلا اس شخص کی کتنی بری حالت ہوگی جو اپنے چہرے سے ہی قیامت کے دن برے عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں کو کہا جائے گا کہ جو تم برے کام کماتے تھے اس کا مزہ چکھو. دنیا میں انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو تکلیف کو ہاتھ سے پاؤں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. جہنم کے اندر سر منہ سے تکلیف کو روکنے کی کوشش کرے گا. کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا، پھر ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہیں تھا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. سو اللہ تعالی نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی عمدہ مثالیں یعنی مضامین بیان کر دی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کرے. قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون. یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، تاکہ وہ قرآن کے احکام کے خلاف کرنے سے بچ کر کے چلے. یہ ہو گئی سورہ زمر کی آیات کریمہ. اس میں جہنم کے بھیانک عذاب کو بیان کیا گیا. اس دنیا کے اندر انسان کا قانون کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ جب سامنے سے کوئی حملہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، تو ہاتھوں سے اس حملے کو روکتا ہے. قیامت کے دن ظالموں کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے، اسی لیے جو عذاب آئے گا، جو تکلیف آئے گی، وہ سیدھی منہ کے اوپر آئے گی. اب یہ انسان برے عذاب کو اپنے منہ پر روکنے کی کوشش کرے گا، اور دوسری طرف فرشتے اس کے کہیں گے کہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو. دنیا میں تم جو برے کام کرتے تھے اس عذاب کا مزہ چکھو.
تو دنیا کی یہ عجیب حالت ہے کہ تکلیف کی چیزیں آتی ہے، پریشانی کی چیزیں آتی ہے، کسی جانور نے حملہ کر دیا، کسی پرندے نے حملہ کر دیا، کوئی انسان حملہ کرتا ہے تو انسان اپنے ہاتھ سے ڈیفینس کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے پاؤں دونوں پیر وہ بھی سامنے کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جہنم کے اندر جب سانپ بچھو کاٹنے کے لیے آئیں گے، جہنم کی آگ سامنے آئے گی، جہنم کے بڑے طاقت والے فرشتے مارنے کے لیے آئیں گے، تو آدمی اپنے ہاتھ بھی سامنے نہیں کر سکے گا، اپنے پیر بھی سامنے نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے، پیر باندھے ہوئے ہوں گے، اسی لیے ہاتھ اور پیر سے وہ ڈیفینس نہیں کر سکے گا، وہ عذاب سیدھا چہرے کے اوپر بھی آئے گا۔ تو اگر عذاب کو روکنا چاہے تو چہرے کو سامنے کرنا پڑے گا، اور ظاہر بات ہے کہ چہرے سے تکلیف روکی نہیں جا سکتی، سیدھی تکلیف چہرے کے اوپر آئے گی۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا، گنہگار کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے جائیں گے، پہلے ہاتھ باندھے جائیں گے، پیر باندھے جائیں گے، اور پھر اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ عجیب بری حالت ہوگی۔ بعض روایتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہاتھ گردن میں باندھے ہوئے ہوں گے، یعنی دونوں ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور نافرمان لوگ، گناہ کرنے والے لوگ، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، چہرہ نیچے ہوگا، اور پھر ان کو آگ میں کھینچا جائے گا۔ تو چونکہ چہرہ نیچے جھکا ہوا ہے، منہ نیچے جھکا ہوا ہے، اور ان کو آگ میں کھینچا جائے گا، اسی لیے سب سے پہلے آگ چہرے کو لگے گی۔ عجیب بات ہوگی۔ ایک روایت میں ایسا آیا کہ نافرمانوں کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کر کے جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو ایک گندھک کی چٹان آئے گی۔ گندھک جو ہوتا ہے، یہ دنیا میں پھٹاکڑے پھوڑتے ہیں، پھٹاکے پھوڑے جاتے ہیں، اس میں گندھک استعمال ہوتی ہے، تو گندھک ہوتی ہے، بہت جلدی جلتی ہے، بہت جلدی آگ لگتی ہے، بہت جلدی اس میں دھماکہ ہوتا ہے۔ تو گندھک کی ایک چٹان آئے گی، اتنی بڑی چٹان، اتنی بڑی چٹان کہ وہ پہاڑ کے برابر ہوگی۔ وہ گندھک کی چٹان کافر کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور جیسے اس کو جہنم میں ڈالیں گے فوراً اس پتھر میں آگ لگ جائے گی، اور وہ نافرمان پورا بھڑک جائے گا، پورے بدن پر اس کو آگ لگ جائے گی۔ جیسے کہ دنیا میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سوسائڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جلاتے ہیں، اپنے آپ کو سلگاتے ہیں، تو اپنے بدن پر کیروسین ڈالیں گے، اپنے بدن کے اوپر پیٹرول ڈالیں گے، اور پھر جو ہے وہ ماچس لگا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں،
تو کیسے فوراً اس کے بدن پر آگ لگ جاتی ہے؟ یہ فوراً جو اس کے بدن کے اوپر آگ لگ گئی تو یہ آگ کیوں لگی؟ پہلے سے اس نے اپنے بدن کے اوپر کیروسین، پیٹرول وغیرہ لگایا تھا، پھر ماچس لگائی، اسی لیے فوراً اس کے بدن کے اوپر آگ لگ گئی۔ بس جہنم کے اندر ایسا ہوگا کہ گندھک کی ایک بہت بڑی چٹان لائی جائے گی اور ہر نافرمان کے گلے کے اندر لٹکائی جائے گی، اور پھر اس نافرمان کو، گنہگار کو، پاپی کو، مجرم کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کی وجہ سے فوراً اس کے بدن کے اوپر ایک بھاری بھرکم آگ لگ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب، اللہ حفاظت میں رکھے۔ تو ایک طرف ان کو جہنم کی سزا ہو رہی ہے، جہنم کی آگ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فرشتے ان کو کہیں گے چکھو عذاب کا مزہ چکھو۔ جیسے دنیا میں سزا دیتے دیتے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم بہت طوفان مستی کرتے تھے، اب تم سزا چکھو، مار چکھو، تکلیف چکھو۔ تو آدمی کو کوئی سزا کی، تکلیف کی بات کرتا ہے تو مینٹلی ایفیکٹ ہوتی ہے، مانسک تراس ہوتا ہے۔ تو کافروں کو، نافرمانوں کو، گنہگاروں کو، پاپیوں کو، مجرموں کو ایک تو سزا ہوگی، اور ساتھ میں فرشتے کہیں گے چکھو عذاب، چکھو، کھاؤ عذاب کی تکلیف، سہن کرو عذاب کی تکلیف۔ اس طرح وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو کافر تھے، نافرمان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے دنیا میں بہت ساری قوم آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ پچھلے زمانے میں بہت سارے نبیوں کی قومیں آئی، اور ان نبیوں کی قوموں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مکہ کے کافروں، اے عرب کے مشرکوں، پہلے زمانے کے اندر جو کافر تھے، جب ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا، تو تم نافرمانی بھی کرو گے تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ دیکھو اللہ کا عذاب دو طریقے سے آتا ہے۔ ایک عذاب ایسے ہوتا ہے کہ سب کو دکھتا ہے، سب کو نظر آتا ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے، اس طریقے سے عذاب آتا ہے۔ اور عذاب آنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، خیال بھی نہیں ہوتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور اللہ کا عذاب آ کر کے پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ کا عذاب ایسے بھی آتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہ آوے، پتہ نہ چلے، خبر نہ ہووے، احساس نہ ہووے، اور آ کر کے اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ دو طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ دیکھو آسمان سے کوئی عذاب آوے، زمین میں زلزلہ آوے، ایسے عذاب تو سب کو دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، پتہ چلتے ہیں۔ لیکن بعض تکلیف، عذاب، پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو جلدی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو جب انسان پورا پھنس جاتا ہے تب جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ اوہو میں تو عذاب میں پڑ گیا۔ کبھی کسی کو جیل کی سزا ہو گئی، کبھی کسی کو جو ہے اور کوئی تکلیف ہو گئی۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے اندر بھی ذلتی اور رسوائی کی سزا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ شکل صورت بدل جاتی ہے،
جیسے پچھلے زمانے کے اندر بعض لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، خنزیر سور بنا دیا، تو اس امت میں بھی ایسے عذاب آ سکتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں بہت سے لوگوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، تو اس زمانے میں بھی زمین میں اللہ تعالیٰ دھسا سکتے ہیں۔ غیب سے بھیانک چیخ کی، چلانے کی آواز آئی جس سے جگر پھٹ گیا، لوگ مر گئے۔ اللہ کی طرف سے آج بھی ایسی پکڑ آ سکتی ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر آسمان سے پتھر آئے اور لوگ مار دیے گئے، تو آج بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ پانی میں ڈبو دیے گئے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے کے نافرمانوں کو، کافروں کو دنیا کے اندر عذاب چکھایا، ذلیل کرنے والا عذاب چکھایا، رسوا کرنے والا عذاب چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ قبر کا، آخرت کا، جہنم کا، قیامت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ کاش کہ وہ لوگ سمجھے ہوئے ہوتے۔ آگے فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے کہ وہ ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ ہر ایک آدمی آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر جو نصیحت کی باتیں ہیں، پچھلی امتوں کے قصے ہیں، جنت کی باتیں ہیں، جہنم کی باتیں ہیں، قیامت کی باتیں ہیں، اس ایمان کی باتیں ہیں، توحید کی بات ہے، نبیوں کو سچا ماننے کی بات ہے، اور قیامت کی بات ہے۔ یہ بات تو اتنی ایزی اور آسان ہے کہ ہر ایک انسان کو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ پھر بھی اگر انسان نہ سمجھے تو وہ غافل ہے، پھر بھی اگر انسان نہ سمجھے تو بے وقوف ہے۔ قرآن کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن تو بات بات کو مثال سے سمجھاتا ہے، قرآن تو بات بات کو دلیلوں سے سمجھاتا ہے، تاکہ لوگ قرآن کی باتوں میں دھیان کرے، اپنی آخرت کو ٹھیک کر لے۔ قرآن عربی زبان میں آیا، اسی لیے کہ جب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تو سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے والے، سننے والے عرب لوگ تھے۔ عربی ان کی مدر لینگویج تھی، مادری زبان تھی، اسی لیے اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ اور عربی زبان سمجھنا، سیکھنا سب کے لیے آسان ہے، اور قرآن میں ساری باتیں سیدھی سیدھی ہے، صاف صاف ہے، صحیح عقل والا آدمی اس کو قبول کرتا ہے۔ کوئی بھی ٹیڑھی بات نہیں ہے، کوئی بھی ترچھی بات نہیں ہے، اور جو ہے کوئی کمی نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر سہولت سے سمجھ میں آوے ایسے عقیدے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا، کتنا آسان، کتنا ہر ایک کو سمجھ میں آوے ایسا قرآن اللہ نے دیا۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ پر کتنی پیاری بات فرمائی، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اونٹ کو دیکھو، اونٹ کو کیسے اللہ نے پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسا اونچا کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو دیکھو اللہ نے کیسے بنائے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین اللہ نے کیسی بنائی وہ دیکھو۔ کتنی سیدھی، سمپل، جنرل، عام مثال ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، اونٹ، ہر ایک کو سمجھنے آنے والے ایگزامپل ہے، مثالیں ہیں، ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ اتنا آسان آسان ایگزامپل، اداہرن، داخلہ، مثال دے کے اللہ نے توحید سمجھائی۔ کتنا آسان ہے قرآن۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی ایمان نہ لاوے
تو پھر یہ انسان کی بے وقوفی ہے، نادانی ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔